اب جس ہستی کی یہ مجلس ہے نا، دل چاہتا ہے اسی ہستی کا ایک فرمان جو جوانوں کے لیے بڑا ہے وہ کیوں نہ آپ تک پہنچا دوں۔ جوانوں کا ارادہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویسے تو یہ نیاز سب نے لینی ہے، بوڑھوں نے بھی یہ نیاز لینی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جوان ذرا اس نیاز پہ زیادہ توجہ دیں۔ جس ہستی کے سے منسوب ہے یہ منبر، یہ نیاز اسی ہستی کی طرف سے ہے، تو آپ تیار ہو یہ نیاز لینے کے لیے؟ پورا ارادہ ہے؟ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر صلی علی محمد وآل۔ جوانوں ہوا کچھ اس طرح، ایک نوجوان امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کے امام سے کہنے لگا مولا میں بڑا گناہگار ہوں۔ پہلی بات، میں بڑا، اچھا مولا گناہوں سے باز بھی میں نہیں آتا۔ کتنی باتیں کہیں بھلا؟ دو۔ پتہ ہے یہ دونوں باتیں کسی سے کہنا یہ آسان نہیں ہیں، مگر اس کے سامنے کہہ سکو گے جس نے تمہیں محبت دی ہو۔ جہاں سے انسان جھجکتا ہے وہاں یہ بات ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اپنے زمانے کے جوانوں کو کتنی محبت دیتے تھے۔ بات کو سمجھیے، یعنی جوان امام کی خدمت میں گئے، مولا ذرا آپ میری ایک مشکل ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، اسے ذرا حل کیجئے۔ کہا ہوں بہت گناہگار، اور دوسری طرف سے مشکل یہ ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ گناہگار ہوں، لیکن گناہوں سے میں باز بھی۔ اب آپ بتائیں اس نوجوان کو کیا مشورہ دیا جائے؟ جو جوان یہ کہہ رہا ہے کہ ہوں بھی گناہگار اور گناہوں سے میں باز بھی نہیں آتا، تو تیار ہیں منبر کی خیرات لینے کے لیے؟ سب کا ارادہ ہے، جوان تیار ہو۔ امام حسین نے کیا خیرات دی؟ امام حسین نے کہا جوان تو 5 کام ہیں وہ کر لے، اس کے بعد پھر کر لینا گناہ، کوئی حرج نہیں۔ اب اس جوان نے بڑی توجہ سے امام حسین کی باتوں کو سننا شروع کیا۔ پھر سمجھیے اس جوان نے کیا کہا، مولا گناہگار بھی ہوں اور میں گناہوں سے باز بھی، کوئی نسخہ بتائیں کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں، گناہوں سے رک جاؤں۔ یہ منبر گناہگاروں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے بنا ہے جی، یہ منبر گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ بنا ہے، یہ منبر امام حسین گمراہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ چونکہ یہ ذریعہ ہدایت ہے، اب سن لیجئے امام حسین نے فرمایا جوان تو ایسا کر، فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْقُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَزْنِ مَا شِئْتَ، تو ایسا کر آج کے بعد اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر جیسے آئے تو گناہ کرتے رہنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کر بھلا؟ رزق کے خدا۔ وہ سوچنے لگ گیا اور سوچ کے جواب دیتا ہے مولا وہ کون سا رزق ہے جو رزق خدا نہ ہو؟ امام نے فرمایا بس یہ بات تیرے بس میں نہیں۔ امام نے کہا اچھا دوسرا کام کر لے، اخرج من ولایت اللہ، جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے اللہ کی حکومت کی حدوں سے نکل جا، پھر جو تیرا دل ہے تو گناہ کر۔ وہ سوچ کے کہتا ہے مولا حسین وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر خدا کی حکومت نہ ہو؟ میرے بس میں یہ کام بھی ممکن
میں نہیں نکل سکتا، کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر امام حسین نے فرمایا پھر ایسا کرو، اطلب موضعا لا یراک اللہ، گناہ ایسی جگہ پہ کرنا جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے۔ غور فرما رہے یا نہیں؟ کس جگہ پہ گناہ کرنا؟ جہاں تجھے اللہ، یہ نہیں معیار بنانا کہ جہاں میرا والد نہ دیکھے، میری والدہ نہ دیکھے، میرے بھائی نہ دیکھیں، میرے دوست نہ دیکھیں، عام لوگ نہ دیکھیں، یہ معیار نہیں ہے۔ امام حسین بتا رہے ہیں جب گناہ سے باز نہیں آتا پھر جا ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، اگر مل جائے فضن ما شئتا، پھر کر لینا گناہ جس طرح تیرا دل چاہے۔ کہتا ہے مولا حسین ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ جوانوں کے لیے خصوصاً یہ نیاز ہے۔ کتنی باتیں امام نے کی بھلا؟ 3۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ کا رزق کھانا۔ یہ یاد کر لوگے نا امام حسین کا فرمان تو میں بتا دوں اہمیت کتنی ہے۔ میرے 5ویں امام نے فرمایا، کہا جہاں جہاں دنیا میں سورج چمکتا ہے اس کی قیمت بنا لو۔ ڈبلیو بلاک میں بیٹھے ہیں نا، یہاں کے رہنے والے بتائیں گے کہ یہاں 5 مرلے کا گھر کتنے کا ملتا ہے، تو بات آ جائے گی کروڑوں میں۔ اسی طرح نا، تو کیا خیال ہے یہی ڈیرہ غازی خان کا ہی آپ شہر لے لیں تو پھر بات کہاں چلی جائے گی؟ اربوں اور خربوں میں چلی جائے گی۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اتنی قیمت بتا جتنا سورج ڈیرہ غازی خان پہ چمکتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں سورج چمکتا ہے اس کی قیمت بنا کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ اور ہمارا فرمان دوسرے پلڑے میں رکھ۔ یاد رکھنا کائنات کی قیمت سے بھی زیادہ وزنی ہمارا ایک فرمان ہے۔ دوسرا فرمایا ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ خود سے نہیں کہتے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول سے ہم تک پہنچا ہے۔ گویا جس معصوم سے جو بھی فرمان نقل ہو در حقیقت وہ کس کا فرمان ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ تو جوان نے کیا کہا تھا بھلا؟ بات ذہن میں ہے، مولا حسین گناہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات فرمائی پھر اللہ کی حکومت سے نکل جا، جو دل آئے گناہ کر۔ کہا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر ایسی جگہ پر گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے۔ کہا ایسا بھی ممکن ہو نہیں۔ اب چوتھی بات کیا کہی؟ فرمایا اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عن نفسک، پھر ایسا کر جب اللہ ملک الموت کو بھیجے اور وہ تیری روح قبض کرنے لگے تو اسے روک دینا کہ میں تجھے روح قبض کرنا نہیں دیتا۔ ہے کسی کے بس میں یہ بات؟ جی ملک الموت کو روک سکے؟ امام حسین فرما رہے ہیں او جوان، تو جو کہتا ہے کہ تو گناہوں سے باز نہیں آتا، پھر یہ کام کر، ملک الموت آئے تو اسے منع کر دینا، میری روح کو قبض نہ کر، پھر جو دل آئے تو گناہ کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کام بھی میرے بس میں نہیں۔ پھر 5واں کام یہ ہے اذا ادخلک مالک فی النار، جب اللہ تجھے جہنم میں ڈالنے چاہے تو اس وقت تو روک دینا، کہنا میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتا یہ بھی ممکن نہیں۔ امام نے فرمایا او جوان، جب تجھ سے 5 کام ممکن نہیں تو پھر کس طرح تو اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کس طرح تو گناہ کرتا ہے؟ اس لیے جوانوں اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے، محاسبہ نفس کیجئے۔